امداد کی رسائی روکنے کے ساتھ ساتھ صہیونی فوج غزہ میں آتش و خون کی برسات سے بھی باز نہ آئی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 53 فلسطینی شہید، جنوبی غزہ میں 29، وسطی غزہ میں 14 اور غزہ شہر میں 10 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 56,225۔ اسرائیلی فوج کی ایک اور دہشت گردی، غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیل کا دعویٰ، 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا، کئی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلا دی۔ اسرائیلی فورسز نے 200 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان فلوٹیلا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے بعض کشتیوں کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی معطل کر دیا۔ چند کشتیوں سے اب بھی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ امداد غزہ پہنچانے کے لیے صرف محفوظ سرکاری چینلز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ تمام کارکنان محفوظ ہیں۔ اسرائیلی فوج کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر قبضہ، پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی زیر حراست۔ اسرائیلی فوج نے سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور منڈیلا کے نواسے منڈیلا کو بھی گرفتار کر لیا۔ فلوٹیلا کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ لائیو اسٹریمنگ اور کمیونیکیشن بند کر دی گئی، کارکنان کو زبردستی اسرائیل منتقل کیا گیا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے زائر یکجہتی کے لیے ترکیہ سے مزید کشتیاں روانہ، صوبے احاطے کے ضلع ارسوس کی بندرگاہ سے 45 کشتیوں کا قافلہ بحر روم روانہ۔ عالمی سموتھ فلوٹیلا کا قافلہ غزہ کے پانیوں میں داخل، لائیو ٹریکر کے مطابق 23 کشتیوں کا غزہ کی جانب سفر جاری۔ فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کا مشن پرامن اور انسانی بنیادوں پر ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے رپورٹر حسن محسود عالمی سموتھ فلوٹیلا کے قافلے میں شامل۔ انہوں نے رپورٹ کیا کہ مکنومی نامی کشتی غزہ کے سرکاری پانیوں میں داخل ہو گئی ہے۔ قطر کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملے کی مذمت، واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ فلوٹیلا کے شرکاء کی فوری رہائی یقینی بنائی جائے، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ غزہ میں انسانی امداد کی محفوظ اور بلا رکاوٹ فراہمی ضروری ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی دنیا بھر میں مذمت، یورپ، لاطینی امریکہ کے مختلف شہروں میں احتجاج، کئی شہروں میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ لاطینی امریکہ کے بیشتر شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اٹلی کے متعدد شہروں میں ہزاروں لوگ کا احتجاج، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے ہڑتال کی کال دے دی گئی۔ اینتھنس میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ برلین کے شہریوں کی بھی فلوٹیلا پر غیر انسانی حملے کی مذمت۔ براسلز میں بھی عوام سربراہ احتجاج۔ ترکیہ میں بھی فلوٹیلا پر حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ کولمبیا کا اسرائیلی سفارتکاروں کو مکمل ملک بدر کر کے تجارتی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان۔ حماس نے سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کو سمندری دہشت گردی قرار دے دیا۔ حماس نے بیان میں کہا، صحافیوں اور کارکنان کی گرفتاری بزدلانہ اقدام ہے۔ اسرائیل کی پالیسی محصور عوام کو بھوک سے مارنے کی کوشش ہے۔ اقوام متحدہ اسرائیلی قیادت سے جرائم پر جواب طلب کرے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار، مشرقی حصے میں اب بھی 8 سے 10 فٹ پانی موجود۔ موٹر وے M521 میں روز بھی بند، 20 کلومیٹر کا ٹریک 13 مقامات پر متاثر۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مذاکراتی کمیٹی کے مظفر آباد میں جوائنٹ چیف الیکشن کمیٹی سے مذاکرات۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوشش ہے مسئلے کو جلد پرامن طریقے سے حل کریں۔ امیر مقام کا کہنا تھا کہ بہت سے معاملات میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، کوشش کر رہے تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے مسائل حل کریں۔ قمر زمان قائرہ بولے، اپنے ساتھیوں کے جائز مطالبات پر ان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں تشدد، جلاؤ گھیراؤ اور فائرنگ، مظاہرین کے پولیس اہلکاروں پر حملے۔
وردیاں پھاڑ دیں، رہائش گاہوں اور ایمبولینس کو آگ لگا دی گئی۔ زخمی پولیس اہلکاروں کے مطابق اسلحہ چھین کر فائرنگ بھی کی گئی۔ کہا شر پسندوں نے ہماری رہائش گاہوں کا گھیراؤ کیا، سامان جلایا اور ایمبولینس تک کو تباہ کر دیا۔ پولیس نے پرامن احتجاج کی اپیل کی مگر مظاہرین باز نہ آئے۔ پرتشدد واقعات میں 6 شہری اور 3 پولیس اہلکار شہید۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ چند شرپسند عناصر دشمن کے ایما پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مذموم مقاصد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈور ٹو پیغام۔ محسن نقوی نے پیمز اسپتال اور آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت کی، اہلکاروں کی خیریت دریافت کی، اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا۔ اسلام آباد پریس کلب پولیس کا دعویٰ، اہلکاروں کی صحافیوں پر تشدد۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر عوامی ایکشن کمیٹی کے متعدد کارکنان گرفتار۔ اسلام آباد پولیس عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان کی گرفتاری کے لیے پریس کلب میں داخل ہوئی۔ گرفتار کارکنوں میں خواتین اور وکلا بھی شامل۔ وزیر داخلہ کا نوٹس، آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ کچھ لوگ اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور پریس کلب کے اندر گھس گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واقعے پر صحافی برادری سے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے کہا، صحافی تشدد کسی صورت برداشت نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا مکمل تحقیقات کا اعلان۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ اب بس کر دو، پاکستان از اے کنٹری آف ان اینڈنگ اپرچونٹیز۔ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی، اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنی عزت نفس پہ کبھی کمپرومائز نہ۔ پنجاب کے عوام کی تذلیل پر جواب دینا میرا کام، معافی نہیں مانگوں گی۔ وزیر اعلیٰ ٹوک جواب، کہتی ہیں سیلاب میں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ عالمی مدد کیوں نہیں مانگتے۔ اب بس کر دیں، پاکستان کا ہر شخص اپنے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرے تو ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مریم نواز کا پنجاب کے عوام کی عزت نفس کی بات نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ شمالی اور جنوبی پنجاب کی تفریق ڈالنے والے عوام کے دوست نہیں، پنجاب کے تمام شہریوں کو بن مٹی کی طرح جوڑ کر رکھنا چاہتی ہوں۔ سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی، آ جائیں وہ قوم کو دکھائیں، باہر نکلیں، پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وزیر اطلاع پنجاب کا شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا چیلنج، کہا پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، آپ 17 سال میں اپنے 17 عوامی فلاح کے منصوبے نہیں گنوا سکتے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کے درمیان مذاکرات، مالیاتی ادارے کو گردشی قرض، بجلی ٹیرف وصولی اور نقصانات پر بریفنگ۔ اجلاس میں گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سرکولر ڈیٹ 2400 ارب سے کم ہو کر 1661 ارب روپے تک آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ چور کیس، وکیل سلمان صفدر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت ملتوی۔ بانی کے وکلا کو ایک کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا، سماعت 3 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل گواہ محسن ہارون پر جرح کریں گے۔ کراچی میں بلدیہ ناردرن بائی پاس کے قریب فائرنگ، 2 افراد جہاں بھاگ، شہاد مراد کے نام سے ہوئی، دوسرا نامعلوم ہے۔ پولیس کے مطابق رفع نامی شخص نے ذاتیوں کے ہمراہ پلاٹ کے تناظر پر فائرنگ کی، مقتولین گلی میں بیٹھے تھے، ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ سے نوجوان کے قتل کی ہولناک واردات، لاش کی شناخت امداد حسین کے نام سے ہو گئی۔ کچرا کنڈی سے مقتول کا سر اور مکان سے ڈھر برآمد ہوا، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کا معاملہ حل کر لیا۔ اور آئی سی سی وومینز ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا مایوس کن آغاز، بنگلہ دیش کے ہاتھوں 7 وکٹوں سے شکست۔ بنگلہ دیش کی وومین ٹیم نے 130 رنز کا ہدف بآسانی 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ روبینہ حیدر کی ناقابل شکست 50۔ پاکستان وومینز ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 39 اوورز میں 129 رنز بنائے۔